بسم اللہ الرحمن الرحیم. لطہارتہ عندہ، ان کے نزدیک یہ پیشاب پاک ہوتا ہے. قال وَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ صَعْبَةٌ أَوْ سَوْدَانِيَّةٌ أَوْ سَامٌ أَبْرَصَ نُزِخَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 20 دَلْوًا إِلَى 30 بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ وَصِغَرِهَا. یہاں سے صاحب ہدایہ رحمہ اللہ یہ بیان فرمائیں گے کہ کنویں کے اندر اگر کوئی جانور گر جائے چھوٹا یا بڑا تو پھر اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو اس کا ایک خلاصہ ہم ایک نظر پہلے دیکھ لیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ کنویں میں جو گرنے والا جانور ہوگا وہ جسامت میں چوہے یا اس جیسا ہوگا، چوہے یا اس جیسی جسامت کا ہوگا، چھپکلی وغیرہ جیسے کہ ہے، یا مرغی یا اس جیسا ہوگا، جیسے بلی ہے، مرغی ہے، بطخ ہے، اس طرح کا ہوگا جسامت میں، یا پھر یہ کہ بکری ہے یا انسان ہے یا اس جیسی جسامت کا ہوگا. ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو. اگر چوہا ہے یا مرغی جیسا ہے یا بکری جیسا ہے، تینوں دو حال سے خالی نہیں. یا تو اس کو مردہ نکالا جائے گا یا زندہ نکالا جائے گا. اسی طریقے سے مرغی میں سے یا مردہ نکالا جائے گا یا زندہ، یا بکری ہے تو اس کو یا تو مردہ نکالا گیا یا زندہ نکالا گیا. اگر زندہ نکالا گیا تو پانی پاک ہے، بشرطے کہ ان کے جسم کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، تو پانی پاک ہی ہوگا. تینوں صورتوں میں پانی پاک ہوگا کیونکہ زندہ نکال دیا گیا. اور اس میں دیکھیں گے کہ اگر ان کا منہ بھی پانی کے اندر کنویں کے اندر ہے لگا ہوا تو پھر جو جانور ہوگا تو جس کا جھوٹا، ہم آگے جھوٹے کا ذکر پڑھیں گے، تو جس کا لعاب ناپاک ہوگا تو اس کی وجہ سے پھر پانی بھی ناپاک ہو، جس کا لعاب پاک ہے اس کی وجہ سے پانی بھی پاک ہو، جس کا لعاب مکروہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وہ پانی بھی، اس کا استعمال بھی مکروہ ہوگا. تو پھر وہ لعاب کا مسئلہ چلے گا بشرطے کہ ان کا منہ پانی میں بھی ڈوبا ہو. اگر منہ پانی میں نہیں ڈوبا، نیچے ہے، تو اس میں پھر یہ کہ اگر نجاست لگی ہوئی تھی یا اس کا یقین ہے تو پھر اس صورت میں ناپاک ہوگا، ورنہ زندہ نکالنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. اگر مردہ نکال دیا تو پھر مردہ نکالنے میں ہر ایک کی دو صورتیں ہیں کہ مردہ نکالنے کے بعد کیا وہ پھولا ہوا تھا یا نہیں تھا. جانور جب نکالا تو پھولا یا پھٹا تھا یا پھولا یا پھٹا نہیں تھا، تازہ نکال رہے ہیں. تو لہٰذا اگر پھولا یا پھٹا نہیں ہے تو یہ علامت ہے کہ ابھی ایک دن زیادہ سے زیادہ ہوا ہوگا کہ یہ گرا ہوا ہے. لہٰذا اگر چوہا یا اس جیسی جسامت کا کوئی جانور ہے تو 20 سے 30 ڈول پانی کے جب آپ نے کنویں سے نکال دیے تو کنواں پاک ہو جائے گا. اور اگر پھولا یا پھٹا ہوا ہے تو پھر سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ جانور چھوٹا کیوں نہ ہو. اس طریقے سے مرغی کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر پھولا یا پھٹا نہیں ہے تو 40 سے 50 ڈول نکال دیے تو کنواں پاک ہو جائے گا، اور اگر پھولا یا پھٹا ہے تو پھر سارا پانی نکالنا پڑے گا. بکری یا اس کی جسامت کا جانور ہے تو اگر پھولا یا پھٹا نہیں ہے تو سارا پانی نکالیں گے اس صورت میں، اور اگر پھولا یا پھٹا پھر بھی سارا پانی نکالیں گے کیونکہ یہ ذرا بڑا جانور ہے اور اس کے مر جانے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے. تو یہ ہے خلاصہ پورے یہاں سے آگے سبق کا. اب صرف ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ اگر مر جائے کنویں کے اندر چوہا او عصفورتن یا چڑیا او صعبتن یا ممولا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں صعبتن، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ممولا، یعنی چھوٹی چڑیا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. سودانیتن، سودانیہ کہتے ہیں یہ اس کو ہم یہ نام دیں گے بجنگا اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لمبے دم والا پرندہ، جو سودانیہ لمبی دم والا، لمدمبا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لمبی دم والا جو پرندہ ہوتا ہے اس کو سودانیہ کہتے ہیں، اور بجنگا اس کو اردو میں کہتے ہیں. اور سامن ابرس یا چھپکلی، تو یہ اس طرح کے ایک ہی جسامت کے اگر جانور پانی میں گر گئے تو اور مر بھی گئے، ٹھیک ہے، اور پھولے یا پھٹے نہیں ہیں، یہ تینوں شرطیں یہاں پہ لگائیں گے تب آگے یہ حکم ہوگا کہ نزیخ منہا ما بین 20 دلوا الی 30 بحسب کبر الدلو وصغرها. لہذا 20 سے لے کر 30 ڈولوں کے درمیان نکالا جائے گا. 20 تو واجب ہے، 30 تک مستحب ہے. بحسب کبر الدلو وصغرها، ڈول کے بڑے یا چھوٹا ہونے کے اعتبار سے، یعنی درمیانہ سا ڈول ہو، نہ بہت بڑا ہو نہ چھوٹا ہو، ایک درمیانہ سا ڈول ہو، اس کے 20 سے 30 ڈول نکالنے ہیں. یعنی بعد اخراج الفارتی، یعنی یہ بنیادی شرط ہے کہ سب سے پہلے اس چوہے کو یا اس مردار کو اس کے اندر سے نکالنا ضروری ہے. اگر وہ اندر پڑا ہوا ہے تو پانی ناپاک ہی رہے گا جتنے بھی ڈول آپ نکالیں.
لحدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہ قال، فرماتے ہیں فی الفأرۃ، چوہے کے بارے میں، کہ اذا ماتت فی البئر واخرجت من ساعتها، اگر وہ کنویں کے اندر گر کر مر جائے اور اسی وقت اس کو نکالا جائے تو نزخ منها 20 دلوا، تو اس سے 20 ڈول نکالے جائیں گے. والعصفور ونحوها تعادل الفأرۃ فی الجثۃ، چھوٹی چڑیا اور اس طریقے سے ممولا اور بجنگا وغیرہ یہ بھی چوہے کے برابر ہوتے ہیں جسامت کے اندر، تو لہذا فاخذت حکمها، تو یہ بھی چوہے کے حکم کو لے لیں گے. والعشرون بطریق الایجاب، اور 20 ڈول یہ واجب کے طریق میں ہیں، یعنی واجب ہیں. والثلاثون بطریق الاستحباب، اور جو 30 ہیں وہ مستحب ہونے کے طریق سے ہیں، مستحب ہیں. قال فإن ماتت فيها حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور نزخ منها ما بين 40 دلوا إلى 60، وفي الجامع الصغير 40 أو 50. اگر کبوتر مر جائے یا اس کے جسامت کی دوسری چیزیں جیسے کہ مرغی ہے، بلی ہے، یہ مر جائے تو اور اسی وقت نکال دی جائے تو نزخ منها ما بين 40 دلوا، 40 سے 60 ڈول، اور جامع صغیر میں یہ کہ 40 یا 50 ڈول نکالے جائیں گے. وہو الازہر، 40 یا 50 ڈول یہ زیادہ ظاہر ہے اور راجح قول ہے. لما روی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، یہ دلیل ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہ قال، فرماتے ہیں کہ فی الدجاجۃ اذا ماتت فی البئر، جب وہ مرغی کنویں کے اندر مر جائے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ينزح منها 40 دلوا، کہ اس سے 40 ڈول نکالے جائیں گے. وهذا لبيان الايجاب، یہ واجب کے طور پر ہے. والخمسون بطریق الاستحباب، اور 50 ڈول نکالنا یعنی 10 زیادہ نکالنا یہ مستحب کے درجے میں ہے. ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى به منها، کہتے ہیں کہ ہر کنویں کے اندر وہی ڈول معتبر ہوگا جس ڈول سے اس کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور کوئی باہر سے ڈول نہیں لایا جائے گا. وقیلا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ دلو یسع فیہا صاع، کہ ایسا اتنا اس مقدار کا ڈول ہونا چاہیے کہ جس کے اندر 1 سا پانی آ جائے. ولو نزخ منها بدرب عظیم مرۃ مقدار 20 دلوا جازا، اگر ایک ہی بڑے ڈول کے اندر 20 ڈولوں کی مقدار پانی اگر نکال دیا چوہے کے گرنے کی یا اس جیسے جانور گرنے کی صورت میں تو یہ بھی جائز ہے. لحصول المقصود، اصل تو مقصود کا حاصل ہونے کے 20 ڈول نکالنا ہے، کہ 20 ڈول جتنا بڑا ایک ہی ڈول نکال دیے تو وہ بھی کافی. قال وإن ماتت فيها شاة أو كلب أو آدمی، اگر اس میں بکری یا اس جیسے آدمی یعنی اس جیسی جسامت کی چیزیں یعنی آدمی یا کتا یا آدمی مر جائے تو نزخ جمیع ما فیہ من الماء، تو اس صورت میں اگرچہ وہ پھولے یا پھٹے نہ ہوں تو ان کو نکالنے کے بعد فوراً سارا پانی نکالنا پڑے گا. لأن ابن عباس وابن الزبیر رضی اللہ عنہما افتیا بنزخ الماء كله حين مات زنجی فی بئر زمزم، ایک زنجی آدمی وہ زمزم کے کنویں میں گر کر فوت ہو گیا تھا، تو اس کو نکالنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے پورا پانی کنویں کا نکالنے کا حکم دیا تھا اور فتویٰ دیا تھا. فإن انتفق الحیوان، یہ تو تھا کہ ابھی تک حیوان نکالا اور پھٹا نہیں تھا، اور اب اگر کہتے ہیں فإن انتفق الحیوان فیہا او تفسخ نزخ جمیع ما فیہا صغر الحیوان او کبر، اگر حیوان اس کے اندر پھٹ گیا ہے یا پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے، انتفقہ پھول گیا ہے، تفسخہ پھٹ گیا ہے، تو پھر سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا. صغر الحیوان او کبرا، چاہے حیوان چھوٹا تھا یا بڑا تھا، ظاہر ہے کہ اب اس کی رطوبات پانی کے اندر مل گئی ہیں، اب یہ پانی کو ناپاک کر جائیں گے. لانتشار البلۃ فی اجزاء الماء، تری اس کی اور ان کی جو رطوبتیں ہیں جسامت کی وہ اس کے پھیلنے کی وجہ سے پانی کے اجزاء کے اندر. قال وان كانت البئر معینا، اگر کنواں ایسا ہے کہ وہ چشمے ٹائپ کا ہے کہ اس سے پانی مزید نیچے سے ابلتا جا رہا ہے، مزید پانی اس سے باہر آتا ہے، وہ جتنا بھی پانی نکالیں پیچھے سے اور پانی اس میں آ جاتا ہے، تو اب کیا کریں؟ اب تو اس کو خالی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بحیث لا يمكن نسخها، اس طور پر کہ اس کو خالی کرنا، اس سے پانی نکالنا ممکن نہیں رہا، تو اخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، کہتے ہیں کہ جتنا پانی نجاست گرتے وقت یا جانور گرتے وقت اس میں تھا اس کی مقدار نکال دو، اتنی ہی نکالی جائے گی. طریقہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے وہ طریق معرفت ہی، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تحفر حفرۃ مثل موضع الماء من البئر، کہتے ہیں کہ پانی اس کنویں کے اندر جتنا پانی اس وقت جہاں تک آ کر اوپر کھڑا ہے اسی پانی کی مقدار یعنی اسی پانی کے بالکل برابر مقدار جتنا ساتھ ایک الگ گڑھا کھودا جائے.
اسی کی مقدار جتنا اونچا گڑھا کھودا جائے. وَيُصَبُّ فِيهَا مَا يُنْزَخُ مِنْهَا إِلَىٰ أَن تَمْتَلِيَ، اور لہٰذا اس گڑھے کے اندر اتنا پانی ڈالا جائے جتنا پانی آپ جو نکال رہے ہیں وہ پانی ڈالا جائے اس گڑھے کے اندر جو کنویں سے نکالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ گڑھا بھر جائے. تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بس یہ کنواں پاک ہو گیا، اگرچہ پیچھے سے اور پانی آتا رہے بعد اس کو پاک شمار کریں گے. اور تُرْسَلَ فِيهَا قَصَبَةٌ، یہ ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کنویں کے اندر ایک بانس یا ایک لکڑی لمبی نیچے رکھی جائے، اور وَيُجْعَلُ لِمَبْلَغِ الْمَاءِ عَلَامَةٌ، اور دیکھا جائے کہ پانی اوپر کتنا آیا ہوا ہے، لکڑی کی کس جگہ تک پانی ہے، تو وہاں پہ ایک علامت یا نشان لگا دیا جائے پانی کے مبلغ تک، یعنی پانی کے پہنچنے کی جگہ تک علامت لگا دیجیے. ثم ينزخ منها 10 دلائن مثلا دلائن، پھر اس کنویں سے تقریباً 10 ڈول پانی نکالا جائے فوراً. 10 ڈول نکالنے کے فوراً بعد ثم تعاد القصبۃ، پھر اس لکڑی کو ادھر رکھا جائے. فینظر، پھر دیکھا جائے، یہ ینظر دیکھا جائے، کم انتقص، کہ اس لکڑی کا جو نشان پہلے لگایا تھا اس سے 10 ڈول نکالنے کی وجہ سے کتنا کم ہوا. تو دیکھیں 1 فٹ کم ہوا، 1 انچ کم ہوا، 10 انچ کم ہوا، جتنا کم ہوا ہے تو پتہ چلے گا کہ 10 ڈولوں کی وجہ سے اتنے انچ کم ہوا ہے یا 1 فٹ کم ہوا ہے. لہٰذا اس کے بعد ناپنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ چلے گا کہ اگر یہ پانی کی مقدار اوپر تک 10 فٹ ہے تو 10 ڈول نکالنے کی وجہ سے صرف 1 فٹ کم ہوا ہے، تو لہٰذا مزید 90 ڈول نکالیں گے. 10 ڈول نکالنے سے 1 فٹ کمی آئی ہے، نشان کو پتہ چل گیا. باقی نشان کے ذریعے سے ہمیں اندازہ کرنا ہے کہ باقی اگر وہ نشان 10 فٹ تک ہے لکڑی کے تو مزید 9 فٹ تک ہم نے پانی نیچے تک نکالنا ہے. تو گویا کہ ہر 10 میں 1 فٹ نیچے جائے گا، تو گویا کہ کل 90 ڈول نکالیں گے. تو بس ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کنواں پاک ہو گیا. فَيُنْزَخُ لِكُلِّ قَدْرٍ مِنْهَا 10 دلائن، لہٰذا ہر مقدار جو اس میں آئی ہے اس کے لیے 10 ڈول نکالیں گے. یعنی 1 فٹ اگر کم ہوا تھا نا تو لہٰذا باقی جو 9 فٹ اگر رہ گیا ہے تو اس کے لیے 90 ڈول نکالے جائیں گے. وَهَذَانِ عِنْدَ أَبِي يوسف رحمہ اللہ، یہ امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک دونوں طریقے ہیں. وعن محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ نُزِخَ 100 دلو إلى 300، 200 سے 300 ڈول نکال دو اس طرح کے کنویں سے، وہ پاک ہو جائے گا. فَكَأَنَّهُ بَنَا قَوْلَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهِ، انہوں نے گویا کہ اپنے شہر بغداد کے کنووں کے اندر جو کچھ حالت دیکھی ہے اس کے مطابق اپنے قول کی بنیاد رکھی. اور مفتبی قول بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ 200 سے 300 ڈول نکالیں، اس میں آسانی بھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت یہ ہے پھر جامع صغیر میں فی مثلہ اسی طرح کی ہے کہ ینزخ خطا، یعنی اس طرح کی، یعنی فی الجامع صغیر میں اس جیسے کنویں کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہ ینزخ حتی یغلبہم الماء، کہتے ہیں کہ اس وقت تک لوگ اس سے پانی نکالتے جائیں یہاں تک کہ پانی ان پر غالب آ جائے اور لوگ تھک جائیں. ولم يقدر الغلبۃ بشیء کما هو دأبہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی خاص چیز کے، یعنی کسی چیز کے ساتھ غلبے کو مقرر نہیں کرتے. لم يقدر الغلبۃ بشیء، یعنی غلبے کی جو مقدار ہے اس کو متعین نہیں کر رہے کہ کتنا غالب آ جائے پانی ان نکالنے والوں پر. کما ہوا دابو، جس طرح ان کا طریقہ ہے کہ پیچھے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مبتلا بھی شخص خود ہی فیصلہ کر لے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، خود ہی فیصلہ کر جائے کہ بھائی کتنا پانی میں نے نکال دیا ہوگا. یا یہ ہے کہ فرماتے ہیں ایک روایت کہ یؤخذ بقول رجلین لہما بصارۃ فی امر الماء، کہتے ہیں کہ ایسے 2 آدمیوں کو لے کر ان کے قول کو لیا جائے گا کہ جن کو پانی کے معاملے کے اندر بصارت ہے اور بصیرت رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، ان کو پوچھا جائے اور ان کے قول پر فیصلہ کیا جائے. جیسے کہ جگہ جگہ پہ قرآن میں رجلین شاہدین یا اس طریقے سے جگہ جگہ پہ 2 گواہوں کا ذکر ہے، یعنی 2 عادل لوگوں کا ذکر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے اگر 2 لوگ ہوں تو ان کے قول کے اعتبار شریعت کرتی ہے. وہذا اشبہ بالفقہ، اور یہ فقہ کے زیادہ مشابہ بھی ہے کہ ماہرین کو لا کر دیکھا جائے کہ کتنے ڈول اس سے نکالیں. اچھا، یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. آگے ہے جی کہ وَإِن وَجَدُوا فِي الْبِئْرِ فَأْرَةً أَوْ غَيْرَهَا، کنویں کے اندر ایک چوہا یا اس طرح کا کوئی جانور دیکھا محلے والوں نے، وَلَا يُدْرَى مَتَى وَقَعَتْ، یہ پتہ نہیں ہے کہ کب اس کے اندر یہ گرا ہے. وَلَمْ تَنْتَفِخْ وَلَمْ تَتَفَسَّخ، ابھی تک وہ پھولا یا پھٹا نہیں ہے، اور اب ان کو پتہ چلا ہے کہ بچہ گرا ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ پانی تو انہوں نے استعمال کیا ہے، پانی ناپاک تھا، اب کیا کریں؟ نمازیں پڑھی ہوں گی، برتن دھوئے ہوں گے. تو فرماتے ہیں اعادوا صلاۃ یوم ولیلۃ اذا كانوا توضؤوا منها، اگر انہوں نے اس پانی سے وضو کیا ہے تو پھر 1 دن اور 1 رات کی نمازوں کو لوٹائیں. وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها، کہ ہر اس چیز کو دھونا پڑے گا جس کو یہ پانی پہنچا ہے، اس کنویں کا پانی پہنچا ہے.
وَإِنْ كَانَتْ قَدْ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ، اگر وہ پھول یا پھٹ گیا ہے، اعادوا ثلاثۃ ایام ولیالہا، پھر 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کو لوٹائیں گے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ لیس علیہم اعادۃ شیء حتی یتحقق متى وقعت، کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی چیز کا لوٹانا لازم نہیں ہے یہاں تک کہ ان کو پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ یہ گرا کب ہے. ظاہر ہے جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم ان کے اوپر یہ شک کی وجہ سے یہ لازم نہیں کریں گے. لأن الیقین لا یزول بالشک، اس لیے کہ یقین جو ہوتا ہے وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا. وسارا یہ اس طریقے سے ہوگا کمن رآ فی ثوبہ نجاست، کسی نے اپنے کپڑے کے اندر نجاست دیکھی، ولا یدری متی اصابتہ، یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کب اس کے کپڑے کے اندر لگی ہے. تو اس میں حکم یہی ہے کہ اس وقت تک احناف فرماتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ جب تک اس کو پتہ نہیں چلا تو لہٰذا ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی ان قریب لگی ہے، اقرب الاوقات کی طرف لوٹائیں گے اور پچھلی نمازوں کو لوٹانے کا حکم نہیں دیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان للموت سببا ظاہرا، موت کا ایک ظاہری سبب موجود ہے، وہ کیا ہے؟ پانی کے اندر گرنا. تو پانی کے اندر گرنا ایک ظاہری سبب یہاں پہ موجود تو ہے، اچھا موجود ہے، وہو وقوع الماء وہو الوقوع فی الماء، پانی کے اندر گرنا. تو فیحال بہ علیہ، لہذا اسی کے اوپر ہی اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اسی کے اوپر ہی دار و مدار رکھا جائے گا. الا ان الانتفاخ والتفسخ دلیل التقادم، البتہ پھٹ جانا یا پھول جانا یہ اس کے پرانا ہونے کی دلیل ہے. پرانا ہونے کی دلیل یہ ہے نا کہ پھول گیا پھٹ گیا تو کم از کم 2-3 دنوں کے اندر اندر تو جانور پھول پھٹ جاتا ہے. فیقدر بالثلاث، لہذا 3 دن کے ساتھ اس کو مقرر کیا جائے گا. وعدم الانتفاخ والتفسخ دلیل قرب العہد، اور پھولنا یا پھٹنے کا نہ پایا جانا یہ دلیل ہے قریبی عہد کی، قریبی وقت کی. تو لہذا اس کو ہم فقدرناہ بیوم ولیلۃ، ایک دن یا ایک رات مقرر کر لیں گے. لأن ما دون ذلك ساعات، یہ ان کے ایک دن اور ایک رات سے تو پھر چند گھنٹے ہی ہو سکتے ہیں، چند گھڑیاں ہو سکتی ہیں. لا يمكن ضبطها، ان کا ضبط کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا ایک دن اور ایک رات مقرر کر لو. واما مسألۃ النجاست فقط قال المعلّ، کہتے ہیں کہ جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی نجاست کپڑے کے اندر لگی ہوئی ہے تو اس کو اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نمازوں کو لوٹائے. تو امام معلّ فرماتے ہیں کہ یہ علی الخلاف، یہ بھی اسی اختلاف پر مبنی. امام صاحب کے نزدیک اس میں بھی یہ ہے کہ اگر دیکھیں گے کہ نجاست پرانی ہے، اگر اس کی کوئی دلیل ہے تو پھر 3 دن کی نماز، 3 رات کی نمازیں، اور اگر طری ہے یا ابھی تازہ ہے تو پھر ایک دن اور ایک رات کی نمازیں لٹائے گا. یہی اختلاف ہے اس میں بھی. لہذا فیقدر بالثلاث فی البالی، اگر پرانی نجاست ہے تو اس میں 3 دن مقرر کیے جائیں گے. وبیوم ولیلۃ فی الطری، اور اگر تازہ نجاست لگی ہے تو اور پتہ نہیں کب لگی ہے تو ایک دن اور ایک رات اس میں بھی مقرر کیا جائے گا. ولو سلم، اگر یہ مان لیتے ہیں کہ کپڑے کے اندر نجاست کی صورت میں ہم حکم نہیں دیں گے 3 دن 3 رات کا، تو فالثوب بمرء عینہ، تو پھر بھی بات یہ ہے کہ کپڑا جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ہر وقت. تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 دن یا 3 رات کا نہ ہو سکتا ہے تازہ ہو. والبئر غائبۃ عن بصرہ، اور کنواں تو آنکھوں سے اوجل ہوتا ہے. فیفترقان، تو یہاں پر یہ دونوں آپس میں متفرق ہو گئے، لہذا ایک کو دوسرے کے اوپر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ باب مکمل ہوا، بلکہ یہ فصل مکمل ہوگی، فصل فی البئر، کنویں کے یہ مسائل ہم نے آج پڑھ لیے کہ کنویں کو کس طریقے سے پاک کرتے ہیں. اس طریقے سے جو بڑی ٹینکیاں ہیں جہاں سے پیچھے ان کے نلکا لگ کے پانی آتا ہے اور آگے نلکے لگ کے پانی نکل رہا ہے، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سے پانی کو چھوڑا جائے اور دوسری طرف سے اس کی پائپوں کے ذریعے سے پانی کو باہر نکالا جائے. تو جب سارا پانی اس سے نکل جائے تو راجح قول کے مطابق وہ ٹینکی پاک ہو جائے گی، باقی ان کی دیواروں کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.